بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ اپنے کام کے سلسلے میں ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر ایسی مسجد کا علم نہیں ہے کہ جہاں پر نماز اول وقت میں ہوتی ہو، سنت کے مطابق ہوتی ہو، ہمیں نماز پڑھنے کے لیے صحیح عقیدے والا امام نہیں ملتا، تو پھر قرآن کا یہ حکم بھی ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز باجماعت پڑھو۔ تو کیا اس صورت کے اندر ہم کسی ایسے امام کے پیچھے کہ جو اول وقت میں نماز کا اہتمام نہیں کرتا، جس کے عقیدے کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ کتاب و سنت کے عقیدے کا متحمل ہوگا، کیا ایسے کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے کہ اس صورت میں بھی اکیلے نماز پڑھیں؟ یہ سوال۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ جو بندہ اول وقت والی نماز اور صحیح امام کے پیچھے نماز کا عزم رکھے اور اس کی خاطر اپنے کام کی تھوڑی بہت قربانی بھی دے گا نا، اللہ اس کو ضرور باجماعت نماز صحیح عقیدے والے امام کے پیچھے نصیب کرے گا، یہ یقین ہے انشاءاللہ۔ اگر سستی آ جائے مزاج کے اندر تو الگ بات ہے، وگرنہ اگر عزم مصمم ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے محروم نہیں کرتا۔ ہاں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہے، کسی جگہ پر مسجد نہیں ہے، آپ کسی ایسی جگہ پر چلے گئے، کم از کم لاہور شہر یا ایسے شہروں میں تو ممکن نہیں ہے یہ۔ بہرحال چلے آئیں ہم دوسری صورت کی طرف چلتے ہیں۔ جب ایسا ممکن نہ ہو تو پھر افضل کیا ہے؟ اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے یا جو نماز اول وقت سے لیٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ باجماعت پڑھنا افضل ہے؟ بات سمجھ آئی؟ یہاں پر دو فضیلتیں ہیں، ایک ہے اول وقت میں پڑھنے کی فضیلت اور ایک ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی۔ تو اس میں جب آپ کو کوئی نہیں مل رہا تو اس میں بہتر ہے کہ آپ اول وقت کے اندر اکیلے ہی اذان کہہ کے اقامت کہہ کے نماز پڑھ لیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ ایسے ائمہ ہوں گے وہ نمازوں کو ان کے وقتوں سے لیٹ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر لیٹ کرنے سے مراد نمازوں کے اوقات کو بالکل ہی ختم کر دینا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم اپنی نماز اپنے وقت پہ پڑھ لو اور ان کے ساتھ بھی مل جانا ان کے شر سے بچنے کے لیے، تاکہ تم پر کوئی یہ تہمت نہ لگائے کہ یہ تو نماز نہیں پڑھتا۔ اپنی نماز تم گھر پہ پڑھ لو۔ اور اسی طرح بعض صحابہ کے بارے میں ایسا آتا بھی ہے، جس طرح کہ بعض تابعین ملنے گئے صحابی سے تو وہ کہتے ہیں ابھی ہم جو ہے نا ظہر پڑھ کے گئے تھے، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا چلو اٹھو عصر کی تیاری کریں، عصر پڑھیں۔ ہم نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا عصر کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی اس ٹائم عصر پڑھا۔ انہوں نے کہا ہم تو ابھی ظہر پڑھ کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم پڑھ کے آئے ہو نا، اللہ کے نبی تو اس ٹائم پڑھا کرتے تھے۔ تو صحابی گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ایسی صورت میں اول وقت کے اندر نماز پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو پھر یاد رکھیے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے جس کے عقیدے کے اندر شرک ہے۔ شرک والے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس کو اپنا امام بناتے ہیں نا، ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ کتاب و سنت والا ہو۔ جب وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عبد القادر جیلانی غوث ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے ہیں، یا رسول اللہ کا وہ نظریہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی مدد کرتے ہیں، وہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا قائل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کے نبی بھی ہر جگہ کو دیکھتے ہیں، ہر جگہ پر آتے جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی اللہ کے نبی یا فلاں بزرگ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ اس طرح کے نظریات اگر اس کے ہیں تو یہ مشرک آدمی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ دیکھیں ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ہر بریلوی مشرک نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ بریلویوں میں شرک ہے لیکن میں بتانے لگا ہوں ہر بریلوی مشرک نہیں ہوتا، اور ہر دیوبندی توحید والا نہیں ہوتا۔ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ زبانی نعرہ ہے صرف۔ کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے نا، اگر یہ اس کو غلط کہہ دیں تو بھی بڑی بات ہے، یہ اس کو غلط نہیں کہتے۔ صرف باہر سے نام کاٹ دیں
اور اگر اندر سے عقائد دونوں کے ایک نکل آئیں تو پھر یہ صرف ناموں کا فرق ہے، یہ دیوبندی اور یہ بریلوی، یہ صرف نام کا فرق ہے، عقائد اندر سے ایک ہے۔ علماء کے، خاص علماء دیوبند کے، عوام الناس بہتر ہے، قدرے بہتر ہے، عوام کو نہیں پتہ اس چیز کا، لیکن ہمارے پاس اوپر کتابیں پڑھی ہیں الحمدللہ، ان کی ساری نشان لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، جو چاہے وہ دیکھ لے۔ آپ پڑھ کے کہیں گے یہ بریلوی کی بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنے بڑے دیوبندی عالم کی بات ہے۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے بہتر ہے۔ جس کے بارے میں پتہ ہے کہ شرک ہے، اس کے بارے میں تو یقیناً اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، لیکن ایسا بندہ جس کا ظاہری حلیہ بدعت والا ہے، اس بندے سے بھی اجتناب کرنا بہتر ہے۔ باقی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسے امام کے پیچھے کبھی کبھار مجہول امام، جس کا آپ کو پتہ نہیں کہ اس کا عقیدہ ہے کیا، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ یہ امام کس عقیدے کا حامل ہے، وہ کہتے ہیں ایک آدھی نماز پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں، لیکن دائمی امام بنانا، مستقل امام بنانا، یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال جواب ہم سمیٹتے ہیں، بہتر ہے اول وقت میں نماز پڑھیں، مسجد کی تلاش میں رہیں، نہیں ملتی خود اکیلے پڑھ لیں اول وقت کے اندر، نہیں ممکن تو پھر کوشش کریں کہ حت الوسع ایسے امام کے بارے میں مسجد میں لکھی ہوئی لکھائیاں، اور یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے کچھ نہ کچھ اشارے مل جاتے ہیں کہ یہاں پر امام کس مزاج کا ہوگا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں۔ نماز اگر آپ کی نکل گئی ہے کسی وجہ سے تو آپ اپنے گھر پہ بیوی بچوں کو ساتھ میں لائیں، جماعت کروائیں۔ وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ اپنے گھر پہ جماعت سے پڑھ لیں، گھر پہ جماعت سے پڑھ لیں۔ آپ کا یہ سوال کہ جمعے میں ایسے ہو جائے، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان اپنے جمعے کو بھی داؤ پر لگا دے جو 7 دن بعد آتا ہے۔ دوسرے شہر میں جانا پڑ جاتا ہے، وہاں پر مسجد کا پتہ ہی نہیں ہوتا انسان کو، دوسرے شہر کو جمعے کے اہتمام میں بندہ ویسے ہی ملتوی کر دے، دوسرا شہر جمعے کے اہتمام میں ویسے ہی دوسرا شہر ملتوی کر دے بندہ۔ بہرحال حکم نماز کا جمعے کا ایک ہی ہے۔